السلام علیکم۔ اس دنیا میں ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں عام طور پر ان کے متعلق ہمیں تین طرح کے تجربات ہوتے ہیں۔ ایک ان کی کچھ خوبیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، دوسرے ان کی کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جن کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور تیسرے ان کے کچھ عمومی خصوصیات ہوتی ہیں جن پر نہ خوبیوں کا اطلاق ہو سکتا ہے اور نہ خامیوں کا۔ یہ معاملہ انسانوں کا نہیں ہے بلکہ کم و بیش ساری مخلوقات کا یہی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو مفید ترین مخلوقات ہو سکتی ہیں ان کو لیجئے، درخت کو لیجئے۔ درخت ایک بڑی اچھی مخلوق ہے، ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ درخت کے بہرحال پتے جڑتے ہیں تو وہ صفائی ستھرائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر ایک بات میں نے عرض کی۔ سورج کو لے لیجئے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی روشنی، ہماری زندگی اس کے اوپر منحصر ہے، لیکن اگر آپ سورج میں کھڑے رہیں گے تو اس کی تپش جو ہے ہمیں آخر کار مار ڈالے گی۔ تو ساری مخلوقات کا یہ حال ہے کہ ان کے اندر خوبیاں خامیاں سبھی ہوتی ہیں، یا ان کی خوبیاں بھی بعض اوقات خامیاں بن جاتی ہیں۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے، اور وہ استثناء اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جتنی خصوصیات ہیں وہ سب کی سب اپنی ذات میں حسن پر مشتمل ہے، خوبی پر مشتمل ہے، جمال پر مشتمل ہے، کمال پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس میں کوئی خامی بھی نہیں ہے۔ یعنی جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو ذہن میں لائیں تو وہ ہر پہلو سے سرتاسر خوبی ہوتی ہے، سرتاسر خیر ہی ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی غیر معمولی بات ہے کہ جو شخص اس بات کو دریافت کر لے وہ خدا کی عظمت کے احساس میں کھو جاتا ہے۔ یعنی وہ کیسی ہستی ہے کہ جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اور انسان جو ہے، وہ سچی بات یہ کہ اس دنیا میں اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کی وجہ سے موجود ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ اس کی خوبی کیا کم ہے کہ اس دنیا میں ہم سب بغیر کسی استحقاق کے موجود ہیں، بغیر کسی میرٹ کے موجود ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں، خوبیوں، اس کے جمال اور کمال کی بنا پر۔ اسی بات کو جب قرآن مجید بیان کرتا ہے تو وہ اس طرح بیان کرتا ہے، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی جو بھی خصوصیات ہیں اگر وہ اچھی ہیں تو وہ اللہ کی ہیں، تو اس کا ہر تعارف اصل میں اس کی تعریف ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ واحد ہستی ہیں کہ جس کا ہر تعارف اس کی تعریف ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی انسان کا، کسی بھی مخلوق کا آپ تعارف حاصل کریں گے اس میں خوبی بھی ہوگی، خامی بھی ہوگی، اور کچھ عمومی خصوصیات بھی ہوگی۔ یہ واحد استثناء ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کہ جس کا ہر تعارف اصل میں اس کی تعریف ہے۔ تو جس شخص نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا وہ اپنے سمجھے کہ زمانے کا سب سے بڑا عارف ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر خدا سے قرب حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اس بات کی گہرائی تک جا پہنچے۔